www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، یہ مہینہ سے ہم گزر رہے ہیں، عربی اسلامی تحریر کے لحاظ سے ربیع الاول، اس مہینے کو ہم سب کا آقا و وعدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان بنا کر اسی ماہ میں آپ کی ولادت کے بعد ثابت ہوئی، اسی مہینے میں آپ کو نبوت سے نوازا گیا، گرچہ قرآن مجید کی آیات کا نزول شروع ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن نبوت کی ابتدا اسی مہینے جب آپ کو مبارک 40 سال ہوئی، آپ کو کے اندر خاص کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بچے رہتے ہیں، غار حرا میں جا کر کئی دن گزارتے، ایسا خواب دیکھتے جو صبح کی سفیدی کی طرح لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی ماہ میں آپ پیدا ہوتے، اسی مہینے میں اللہ کی نبی بنائیں گے، اسی مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائیں گے، اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ اگر سال کے پورے 365 دن بھی آپ کی سیرت بیان کی جائے، آپ کی سیرت پر روشنی ڈالی جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے تو بھی کم ہوگا۔ اسی لیے اس مہینے میں سیرت کے درسوں کی، سیرت کی محفلوں کی کوئی دینی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک تاریخی اہمیت ہے، چونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کی سیرت کے کئی اہم واقعات اس مہینے سے جڑے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں میں یہ عام رواج بنا کہ خاص کر اس ماہ میں اس سیرت کے پروگرام رکھتے ہیں۔ اور میں تو آج کل لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس مہینے کا حق یہ ہے کہ اس کو سیرت کے مطالعے کا مہینہ بنانا چاہیے۔ مجھے ایک جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا، اتفاق سے لوگوں نے صدارت میری رکھی تھی اور ایک مقرر ہمارے بریلوی بھائی مستقبل کے ساتھ تھے، انہوں نے بہت نظائر تقریر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، علم ہے، نور و بشر وغیرہ کے بارے میں، اور جو سننے والے تھے وہ نوجوان جدید تعلیمی اداروں کو پڑھنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو شاید ایک فیصدی کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میری باری آئی تو میں نے پوچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے گاندھی جی کس دن پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، نہرو جی کس دن پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، بتایا کہ سب کالج اسکول کے پڑھنے والے لوگ تھے۔ میں نے کہا میں ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ محبت ہے۔ میں نے عرض کیا آپ میں سے کوئی آدمی مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازی کا کیا نام؟ کوئی ہاتھ نہیں سنا۔ پھر میں نے کہا کہ کوئی بتاؤ کہ حضور کے نانا کا کیا نام ہے؟ پھر میں نے دادی کے بارے میں پوچھا، پھر دادا کے بارے میں پوچھا تو کچھ کا لوگوں نے بتایا، پھر ازواج مطہرات کے میں نے نام پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا حرم میں 11 بیویاں ہیں جو ہم سب کی ماں تھی، ان کے نام بتاؤ تو مشکل سے ایک دو نام وغیرہ بتاؤ۔ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چونکہ ان کے نام بہت مشکل ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا بھی
ان بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں، جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا اتنا یاد رکھنا کافی ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بنایا۔ آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، آپ دوسرے پیغمبروں سے بھی افضل ہیں، آپ اللہ کے بعد آپ کی بات سب سے بزرگ کو پہنچا ہے۔ حضور کی عظمت کو جاننے کے لیے تھا، اس میں ان بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تو آپ کو واپس مان چاہیے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، کسی کے خاندان میں 4-5 پشت کے بعد کوئی بڑا آدمی ہوا ہے تو آدمی اس کی کھوج کرتا ہے۔ اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو تو اس پر پی ایچ ڈی کرتا ہے، اس کے تذکرے کو جمع کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو بالکل ابتدائی واقعات میں مجھے آپ کو معلوم ہے۔ پھر ہم نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ولادت سے لے کر اور نبوت تک کے واقعات ہم کو سنائے تو بڑے چاہ سے سنائے، اور بعد میں مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت ہم لوگوں نے کبھی یہ سنائی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان جلسوں کو، اس مہینے کو سیرت کے مطالعے کا رہنا چاہیے۔ جو خصوص ہمارے جو نوجوان ہیں ساری باتیں کرتے ہیں وہ بہت بنیادی باتوں سے باتیں ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ مسلم واقع ہندوستان میں دیکھا اس زمانے میں غالباً ٹی وی پر ایک پروگرام چلتا تھا، کون بنے گا کروڑ، اور ایک کوئی فلمی دنیا کے شخصیت، مشہور شخصیت کے وہ سوال کرتے تھے اور لوگ جواب دیتے تھے اس پر نام۔ تو ایک دن ان کا سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، عابد، ابو طالب، عابد، عبدالمطلب۔ 3 وہ آپشن دیے تھے انہوں نے کہ وہ متعین کرے کہ میں نے کون نام تھا۔ اس کے جواب دینے کے لیے آگے بڑھے محمد کے نام، تو وہ خاموش سے جواب نہیں دے سکتے۔ پھر سوال کرنے والے نے ایک آپشن کم کر دیا، جوڑی رکھا عبداللہ اور ابو طالب۔ تو انہوں نے تھوڑا سا سوچا اور کہا کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو صحیح جواب ہوا تو کوئی نام نہیں۔ بعد میں انٹرویو لینے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح بتایا، آپ نے سیرت پڑھی ہوئی، آپ نے ان کے حالات پڑھے ہوئے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ دیکھیے مجھے آپ کے والد کا نام یاد نہیں ہے، ہم نے دیکھا یہی آپشن عبداللہ اور ابو طالب، اب ان پہلے عبداللہ ہے تو ہم نے اندازے پر عبداللہ کہہ دیا۔ آپ سوچیے ٹی وی پر کسی پروگرام میں سوال کا جواب دینے کے لیے عام نوجوان نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جو کافی جلدی نہیں کرتا، کافی ذہنی ہو، جس میں ہمت اور ضرورت بھی ہو کہ وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکے۔ تو ہماری قوم کا ایک ایسا باصلاحیت نوجوان اس کو رسول اللہ کے والد کا نام ملے۔ اس لیے ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے اور سیرت پڑھانی چاہیے اپنے بچوں کو، گھر کے لوگوں کو۔ سیرت کے مطالعے کا، سیرت کے پڑھنے کا جو سب سے اہم مقصد ہے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہے، آپ کے مبارک زندگی میں نمونہ ہے۔ کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اہمیت سے کہا ہے، تمام قصوں میں سب سے بہتر یہ نہیں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کی زندگی میں بڑی اچھی کہانیاں ہیں، بڑے اچھے واقعات ہیں۔ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بہت بہترین نمونہ ہے۔ قصہ صرف سننے کے لیے ہوتا ہے، کانوں کی نظر کے لیے ہوتا ہے، نمونہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کے لیے ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے کس عرصے کے لیے آپ کے زندگی میں تم لوگوں کے لیے اس میں معاملات کی شامل ہے، غریب کی شامل ہے، طاقتور بھی، کمزور بھی، بیمار بھی، صحت مند بھی، حاکم بھی، مزدور بھی، وہ مسلمان بھی جہاں جو ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں مسلمانوں کے حصے جہاں اقتدار کے میدان آپ کے ہاتھ میں، اور وہ مسلمان بھی جو ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں مسلمان اقلیت ہو، اقتدار کے باوجود اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت نے اس بات کو بتایا کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں برادران وطن کی ایمان رکھنے والوں سے غالب اکثریت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جیسے ان مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے جو سعودی عرب میں رہتے ہوں، کویت اور قطر میں رہتے ہوں، مسلم ممالک میں رہتے ہوں، ویسے ہی ان مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے، ان مسلمانوں کے لیے اس راستے کی رہنمائی کی گئی ہے جو مسلمان ہندوستان اور اس جیسے ملکوں میں رہتے ہوں جہاں مسلمان اقلیت ہے۔ اس لیے اس وقت ہم جس صورتحال سے گزار ہیں، اس صورتحال میں وہ اس کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے حیات طیبہ میں تلاش کرنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے مشورہ بنانا چاہیے۔ میرے بھائی اور لوگوں، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ایک تفصیلی معاشرے میں، ایک کثیر مذہبی معاشرے میں، ایک ایسے سماج میں جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا کام شروع کرنا، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ پہلے تو اہل مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و دور اٹھائے اور یہ چاہا کہ اتنا ظلم کرو کہ اس دین سے منحرف ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت چھوڑ سکے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ ایک دفعہ جب سب مسلمان ہوتا ہے، ایمان کے دائرے میں آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا جائے وہ ایمان سے واپس نہیں ہوتا۔ یہ نشہ وہ نہیں ہے جو چڑھ کر اتر جائے، یہ وہ نشہ ہے ایمان کا نشہ جو چڑھ کر چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی کوشش ہو جائے، اور اس سلسلے میں کئی واقعات پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ یہ تھا کہ قریش کا ایک وقت سرداران قریش کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں حاصل ہوئے اور کہا کہ ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں، ہمارے آباد ایک قبیلے سے ہم سب کا تعلق ہے، اور آپ نے جو یہ دعوت دینے شروع کی ہے اس کی وجہ سے آپس میں ٹوٹ ہو گئی، ہم آپس میں لگ گئے۔ تو ہم نے ایک ترتیب سوچی ہے اس پر ہم لوگ آپس میں سدھر جائے، آپ کی بات پہ رہ جائے، ہم لوگ کی بات پہ رہ جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فارمولہ پیش کیا، صلاح کا تفسیر کی کتاب اور دائر دو فارمولے پیش کیا۔ ایک فارمولہ جو تھا کہ ایک دن ہم سب مل کر آپ کو سزا کی عبادت کریں، اس دن ہم اپنی دوستوں دوستوں کی عبادت نہیں کریں گے، سب لوگ مل کر آپ کو سزا کی عبادت کریں، اور ایک دن سب لوگ مل کر ہمارے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کو اس میں آپ نے شروع ہو جائے گی۔ اس طرح تقسیم کر دیں گے، ایک شکل انہوں نے یہ رکھی، دوسری شکل انہوں نے یہ رکھی کہ ایسا کریں کہ روزانہ دونوں کی عبادت ہم سب مل کر آپ سے خدا کے لیے عبادت کریں اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہوئے دیویوں دیوتاؤں کی بھی عبادت کریں۔ اس کا جواب تو بالکل واضح ہے، جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، جیسے روشنی اور تاریخی جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ کو ایک زمانے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کے سامنے سر بھی جائے دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور ایک معمولی مسلمان بھی فوری طور پر اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ حضور نے سوچا کہ یہ پہلا موقع ہے، کم سے کم یہ صلح کا فارمولہ لے کر تو آئے تو فوراً بات کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پڑے، اس لیے حضور نے فوراً رد نہیں کیا، ان کے بعد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار کروں گا۔
دیکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم کے انتظار کی بظاہر ضرورت نہیں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کے لیے خاص لیکن حضور چاہتے تھے کہ گفتگو کا سلسلہ نہیں ختم ہوتا ہے. اگر یہ سلسلہ باقی رہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائے تو آپ نے فوراً انکار نہیں فرمایا کہا میں اللہ تعالیٰ سے ان کا انتظار کروں. اب سورہ کافرون نام کی کوئی آدمی کافرون کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کروں اور تم ان دیویوں دیوتاؤں کے ساتھ میرے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ میرے خدا کی عبادت ہے ہوگی توحید کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ نہیں ہوگی. اس سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنے قرآن مجید میں ایک تیسرا فارمولہ ہے. جس سماج میں کئی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں, جس سماج میں مسلمان جو جس سماج میں بسنے والوں کا عقیدہ مختلف ہو, ان کا عمل مختلف ہو, ان کا رسم و رواج مختلف ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیسرا فارمولہ یہ تھا کہ لکن دین کو بڑھ جاتی ہے. اگر تم ہماری دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو ہم تمہارے مذہب کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے. لیکن یہ آپ اپنے مذہب کا بھی دیجیے جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں وجہ دین, لیکن میں اپنے مذہب پر عمل کروں گا, آپ ہمارے مذہب پر عمل کیجیے. ہم اس معاشرے کو اس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں عقیدے کے اختلاف کے باوجود, عمل کے اختلاف کے باوجود, سوچ کے اختلاف کے باوجود کہ ہم آپ کے معاملے میں دخل کریں, آپ ہمارے معاملے میں دخل کریں. ہم آپ کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کریں, آپ ہمارے ساتھ چھیڑخانی نہیں کریں. اسی بنیاد پر قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ جو غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے وہ جن دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں حالانکہ یہ عمل ان کا سب فیصد بدل ہے, لیکن قرآن نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ان کو برا بدل ہے. ایک مشترک سماج میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے طریقہ پر عمل چلنے دیا جائے اور دوسرا اس طریقے پر عمل کر رہا ہے. جب تک وہ ہماری دعوت کو قبول نہ کرے ہم اس کے معاملے میں بڑھائیں گے. یہ قرآن مجید نے اصول بتایا کہ جہاں کئی مذہب سے ماننے والے لوگ ہوں, جہاں کئی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہوں تو ان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. اسی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے 1947-48 میں تفصیل عمر کی مخالفت کی ہمارے علماء نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مسلمانوں کا مفاد اس لیے ہے کہ ہم اس ملک میں رہیں اور اس اصول پر رہیں کہ سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو. اور جب ملک کا دستور بنا تو ہمارے بزرگوں کی محنتوں کی وجہ سے اس میں اس بات کو شامل کیا گیا کہ ہر فرد کو اور ہر گروہ دستور کی دفعہ 25 میں ہر فرد کرتے ہیں کہ جہاں آپ فرد ہیں, اور دفعہ 26 میں گروہ کرتے ہیں جیسے کئی گروہ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے تو وہاں 3 مذہب کے ماننے والے لوگ, ایک تو یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے اور خزرج, اور انصار میں کچھ مشرکین اس وقت بھی داخل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. گویا 3 مذہب کے ماننے والے لوگوں نے یہودی مذہب, جو پرستی کا مذہب, اور جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ دعوت حق پر دعوت توحید کرتے ہیں. جب آپ وہاں تشریف لے گئے اس وقت مسلمانوں کو ایک اعتبار سے برباد ہے کیونکہ مدینے کی آبادی کی اکثریت انصار ہے اور وہ تدریس کرتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ کسی دوسرے کو کھاتے میں نہیں کرتے, اور جو تھوڑے بہت مشرکین بچے ہوئے تھے زور زبردستی سے لوگ اس کو اسلام قبول کرا دیتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ آپ نے تمام قبائل کے نمائندوں کو جمع دیا. اس میں یہودیوں کی قبائل بھی دیا اور اس میں انصار کے بھی قبائل اور اس میں مہاجرین بھی دیا.
اور آپ نے ایک طرف تیار کیا، ایک مثال تیار کیا، ایک عہدنامہ تیار کیا. اس عہدنامہ کا خلاصہ دو باتیں ہیں. ایک بات یہ تھی کہ مدینے میں رہنے والے تمام لوگ اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہو گئے. ہر آدمی کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینے پر اگر یہ حملہ کرنے کا باہر ہے تو ہم سب لوگ مل کر کریں گے. اس میں مسلمان جو ہوں گے، یہودی جو ہوں گے، بچے کچھ مشرقین ہیں وہ بھی ہوں گے. اس دو بنیادی نقطے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ تیار کرایا، ایک وفاق تیار کیا، اور اس میں تمام قبائل کے نمائندوں کا الگ الگ کیا. ایک بڑے محفوظ ہے ڈاکٹر محمد حبیب اللہ صاحب، انہوں نے مختلف حدیثوں سے اس پورے وفاق کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور اس کو وفاق کا نظریہ کا نام دیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں جو مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہا، اس وقت حضور نے یہ طریقہ ہمیں بتایا کہ اگر کوئی ایسا سوال ہو جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں تو وہاں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیں اور ہم دوسرے کے معاملے میں شرمانے کریں. یہ دو مثالیں کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. ایک مثال حضور کی زندگی میں اور یہ ہے نبوت سے پہلے کا واقعہ. ہم سب لوگ علماء ہیں جو سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ ایک تنظیم قائم ہوئی، ایک انجمن قائم ہوئی تھی حضور کے نام سے. اس تنظیم میں یہ بات کہی تھی کہ چونکہ مکہ میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، لا آرڈر کا کوئی انتظام نہیں تھا، پولیس نہیں تھی، فوج نہیں تھی، کوئی کورٹ نہیں تھا جہاں لوگ جاتے اپنے معاملات کو فیصل کراتے. جو قبائل تھے، قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے افراد کی حفاظت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہجرت فرمائی؟ صاحب نے اور پہلے ہجرت کیوں نہیں کی؟ سن 10 ہجری تک حضرت ابو طالب قریش کے سردار ہیں، تو بحیثیت قبیلہ قریش کے پورے لوگ ایمان سے محروم ہونے کے باوجود ابو لہب کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ساتھ پیچھے. روایتوں میں یہی آیا کہ حضرت ابو طالب نے کچھ نوجوانوں نے بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کو نگرانی کرے، کوئی آگ رات پر حملہ نہیں کرے. تو اسی قبائلی نظام کے تحت لوگوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کے جانوروں میں تعاون محدود رہتے تھے. لیکن اگر کوئی باہر کا آدمی جس کا قبیلہ مکے میں موجود نہ ہو، اگر وہ آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو کوئی پوچھنا نہیں، وہ کہیں اپنے معاملے کو پیش نہیں کر سکتے. کوئی ایسی عدالت نہیں تھی، کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں تھی جہاں وہ جا کر شکایت کرے. تو ایک ایسے ہی باہر کے ایک صاحب آئے، آپ کے جوائے میں ان کے ساتھ زیادتی کی، جو بینک باقی تھا اور بینک کو ادا کرنے سے انکار کر دیا. تو کچھ لوگ جمع ہوئے، نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور عبداللہ ابن جبان کے مکان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں میں شامل تھے. آپ میرے پروگرام میں آپ نہیں جا کرتے تھے، لیکن اس پروگرام میں آپ نے پوری سرگرمی کے ساتھ اس میں شرکت کی. یہ واقعہ تو نبوت سے پہلے تھا، لیکن اس واقعے کی اہمیت اس لیے ہے کہ نبی بنائے جانے کے بعد مدنی زندگی میں ہجرت کرنے کے بعد اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ معاہدہ مجھے اتنا عزیز تھا لو گئی تو ہی لازم. آج بھی اگر مجھے اس کی طرف بلایا جاتا دیا تو آج بھی مسئلہ لگتا ہے. یعنی حضور نے نبی بننے کے بعد بھی اس معاہدے کی توثیق کر اس کی تصویر حاصل کرنا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، تحریر کے حیات تجربہ ہے کہ جب ہم مختلف مذہب کے ماننے والے معاملے ہیں اور ہم وہاں اقلیت میں ہیں تو ہمیں وہاں دو کام کرنا چاہیے. ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں اپنے دین پر قائم رہنے کے ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، بھائی چارے کی فضا قائم کرنی چاہیے.
ایسے تعلقات رکھنی چاہیے کہ گاؤں کے باہر کے لوگ آ کر اگر ہمارے گاؤں پر حملہ کرے تو ان سے برہم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ہر بھائی ہم پڑوسی ہیں، ہم محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ کتنا فساد پیدا کرنے لگے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور دوسرا مسئلہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا کہ ہر جگہ مسلمانوں کا اتحاد کافی نہیں ہے۔ اس ملک میں اگر ہم تمام مسلمان متحد ہو جائیں، مسلم آپ ہیں، گجرات میں 8-9% مسلم ووٹ ہیں، اگر تمام مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر آپ کے اتحاد سے کوئی آپ کے موافق یا آپ کے مزاج سے ہم آہنگ حکومت نہیں آتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے حلف الحدود۔ حلف الحدود کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا مظلوموں کا اتحاد۔ اس دور کے لحاظ سے مظلوموں کا اتحاد۔ ہم دیکھیں کہ ملک میں اور بہت سے مظلوم ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر ہم ایک ایسے بھائی چارے کی فضا قائم کریں کہ جو لوگ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی مہم ناکام ہو جائے، ان کی مہم کامیاب ہو، ان کے لوگ خود ان کو رد کریں۔ ایسی فضا ہم مدد پیدا کریں، آپس میں ہم ایسے تعلقات پیدا کریں۔ اس ملک میں جو دلت ہے، اس ملک میں جن کو نیچی ذات کا آدمی کہا جاتا ہے، اسلام میں تو کوئی نیچا ہوتا نہیں، عمل سے آپ کو نیچا ہوتا ہے، لیکن یہ ہم سے زیادہ بڑھ ہے۔ یہ تو ہم کو شاید 50-60 سال سے ہو اور انگریزوں بڑے لیے تو 200 سال سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہزاروں سال سے بڑھے ہیں اور آج ان کے مندر برقرار ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے مندر ہیں جہاں دلتوں کو لانے کی اجازت ہے۔ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر کوئی نچلی ذات کا آدمی کسی مندر کا پنڈت بن جائے، پروہت بن جائے، اس کو سب محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ ہندو مذہب کے لحاظ سے اس کا حق برہمی کو دوسروں کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک مشہور کیس ہے الہ آباد میں کورٹ میں آیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں آیا اور یہ فیصلہ ہوا۔ تو یہ جو مضمون ہے تمام ہندو بھائیوں سے اور بالخصوص یہ جو ہمارے مضمون بھائی ہیں جن کو ہندوؤں نے زبردستی اپنی کمیونٹی کا حصہ بنا رکھا ہے اور جن کو آج بھی انسانوں کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ آج بھی گاؤں جہاں میں آپ کے یہاں بھی شاید ایسا ہوگا، دوسری جگہوں میں ملی ہے کہ ایسے لوگوں کو گاؤں کے اندر آواز دینے کی اجازت نہیں ملتی، ان کی آبادی گاؤں کے باہر کسی کونے میں کسی ٹولے میں۔ تو ہم اس ملک میں بھائی چارے کا ماحول کسی طرح سے پیدا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لے گئے تو یہودیوں نے آ کر نہیں کہا کہ بھائی چارہ قائم کریے۔ جو بچے خوشے مشرقین تھے انہوں نے کہا آپ نے خود آگے بڑھ کے بھائی چارہ قائم کیا، محبت کی سزا کر رہے ہیں، نفرت کی فضا کو ختم کیا، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جوڑ پیدا کرنا ہے۔ میرے بھائی اور لوگوں آج ملک میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے لیکن یہ بہت زیادہ ضروری کام ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، اپنے تعلقات کو استعمال کریں، ہم غور کریں، تدبیریں ہم اس لیے یہاں بنائیں، تدبیریں طے کریں کہ کیسے ہم اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے محلے کے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے آپ سے قریب کریں۔ آپ کو دوست حالات خوشی لائے اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے انتظار کیا اور ہم کرنے سے پہلے اور بات کر سکتا ہوں کہ علوم نبوت جو علماء ہے وہ علوم نبوت کو نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، نکاح کیسے کیا جائے، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، لیکن علوم نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاق نبوت رکھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو اخلاق نبوی سے آرکھتے ہیں۔ جب حضور حرا سے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے جو آپ کو خوف محسوس ہوا، اتنی بڑی ذمہ داری کیا میری قوم جو شرک کی ٹھوکر ہو گئی ہے اس کا ہمارے پاس کیا سلوک ہوگا۔ تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا کتنی اچھا کام ہے، مجھے اپنے آپ کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کا معیار اتنا اونچا ہے، آپ کے اخلاق اتنے بہتر ہیں کہ آپ رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو لوگ فقراء یہ ہوتے ہیں ان میں تو سب سے بڑا معلوم ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے، آدمی کو اپنی کمائی سے محبت ہوتی ہے۔ اگر سڑک پر چلتے ہوئے آپ کو کچھ نوٹس دی گئی آپ اس کو لے لیں گے لیکن جیسے خرچ کر دیں گے، لیکن اگر مہینے بھر محنت کرنے کے بعد آپ کو تنخواہ مل لگے تو اس پیسے کی آپ کے دل میں اہمیت ہوگی۔ گھر پر بھی جا کر گھر والوں کو دیکھتے ہیں بھائی دیکھو جو مہینے گھر کے لاڑو پسینے کی کمائی ہے کفایت کے ساتھ خرچ کرو، زیادہ گھر کا خرچ چلاؤ، تو کمائی جو ہوتی ہے وہ آدمی کو بہت ادھک ہوتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک نفسیات سے کوئی اشارہ کیا۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ یہ 6 سال پہلے بات تشریف لائی ہے، ان کی بہت عزت ہو رہی ہے، یہ بڑا عالم ہے ان کی عزت ہو رہی ہے، یہ کوئی حکومت کے اونچے عہدے پر ہے ان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن جو بیچارہ گاؤں میں غریب آدمی ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، ٹھکرایا ہوا آدمی ہوتا ہے، اس کو کوئی اپنا عزت نہیں کھاتا، لیکن فرمایا میں کرتے خبر معلوم ایسے ٹھکرائے ہوئے نادار محتاج لوگوں کو آپ اس طرح لاتے ہیں گویا یہ آپ کی کمائی ہے۔ آدمی اپنی کمائی کو جب محبت کے ساتھ لاتا ہے، اپنی کمائی کو جو عزت دیتا ہے، آپ ایسے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو اس کی عزت کی بات کریں۔ اس حدیث کے اس فکرے کا ایک مقبولیت ہے، اور آپ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں یتیموں کے کام آتے ہیں، غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق سے شروع ہے، پھر اس کے بعد شریعت کے احکام ہے۔ آج جو ہمارے برادران رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کو اپنے کام اور اپنے تعلقات کو اخلاق سے شروع کرنا ہے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہوں اگر کسی مسلمان ہندو گاؤں میں ہندو بھائیوں کے گاؤں میں 5 گھر مسلمان بچتے ہوں تو جو ہندو بھائیوں کو سوچے کہ بھی ان کو یہاں رہنا چاہیے، یہ بڑے شریف لوگ ہیں، یہ ہمیں سامان مطلب سستا کرتے ہیں، یہ قیمت ادا کرنے میں ہمیں مہلت دیتے ہیں، دیر ہو جائے تو ہم سے کوئی سود نہیں دیتے، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں، بیماروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اخلاق کا نقص جب تک ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں پر نہیں رکھائیں گے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، نفرت کی جو موٹی اور اونچی دیوار ہے اس وقت کھینچی جائیں گے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، اس دیوار کو گرانے میں آپ کامیاب نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب جانتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ کفر سے آپ نے نفرت کی لیکن کبھی کافروں سے آپ نے نفرت نہیں کی، گناہ سے آپ نے نفرت کی لیکن کبھی گناہگاروں سے آپ نے نفرت نہیں کی۔ یہ محبت جب تک ہم نہیں لیں گے قوم کو، ہم نہ اسلام کی دعوت کا کام کر سکیں گے اور نہ ہم اپنی حفاظت کا کام کر سکیں گے اور نہ نفرت کے اس طوفان میں ہم اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنانا چاہیے۔ آپ نے غیر مسلموں کو اپنے یہاں مدعو کیا ہے، آپ نے غیر مسلموں کی دعوت قبول کروائی، آپ نے غیر مسلموں کی مہمان نوازی کروائی، آپ نے مصیبت اور قحط کے وقت غیر مسلموں کی مدد کروائی۔ جب مکے میں اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگ سوکھا ہوا چمڑا بھون کر کھاتے تھے اور درخت کے پتے کھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے اپنی بیویوں اور بچاؤں سے بہت مارا لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، آپ اپنے خدا سے مانگے شاید وہ قحط کو دور کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ تم اس وقت سے بھی یاد کرو جب ہم لوگ شام ابی طالب نے ہمارا تمہیں بائیکاٹ کر دیا تھا اور ہمارے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترستے تھے،
اور ہمارے بزرگ درخت کے پتے کھاتے کھاتے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو کارخانہ گاڑیوں کی طرح کھانے لگا، اتنی تکلیف نہیں اٹھائی، اور آج کی مجھ سے کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی عدالت اور بدسلوکی کی یاد نہیں دلائی۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، آپ کی دعا سے تحفظ ہوا، اور اتنا ہی نہیں کہ آپ نے یہی کیا کہ مدینے کے لوگوں سے ان کے لیے آج کی زبان میں چندہ بنا دیا، دلی بنا دیا، اور 500 دینار ان کو بھیجے، اور 500 دینار کی قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جو علماء نے جانتے ہیں کہ 20 دینار یہ 87 گرام سونا ہوتا ہے کہ بتا دیا، تو سوچیے کہ 500 دینار کتنی بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دولت پورا کرنا ہے۔ آپ کے پتا حضرت عباس مسلمان خود کہتے خفیہ طور پر، لیکن آپ نے ان کے ذریعے دینے کی تفصیل نہیں کرا۔ جو لوگ مسلمانوں کی مخالفت میں پیش تھے، ابو سفیان زوریہ جو بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت وہ مشرکین کے قائد تھے۔ آپ نے ان کے پاس یہ رقم بھجوائی اور کہا کہ ہماری طرف سے یہ رقم مکہ کے تحفظ لوگوں کو تقسیم ہوئی ہے۔ ایسا ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ دکھایا۔ آپ جانتے ہیں جب حضور فتح مکہ کے موقع سے تشریف لے گئے 10,000 صحابہ کے ساتھ، اس وقت مکہ کی آبادی 3,000 کے آس پاس اور 10,000 جانشینات کے ساتھ آپ نے خود ہی پر وہاں خود کے ذریعہ میں سارے سب لوگ آپس کی رکھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا، معاف کیا تو کیا کیا، لیکن ایک اہم عمل جس کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے کہ جب حضور نے مکہ کی ہجرت فرمائی تھی تو آپ کے 2 مکان تھے، ایک آپ کا آبائی مکان تھا اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جس میں حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ منتقل ہوئے، اور اس مکان کے ایک طرف ابو طالب اور دوسری طرف عثمان بن ابی ولید کا مکان تھا، اور یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دشمن تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں مکان مکے میں چھوڑ دیے، اور جتنے صحابہ کا یہ سب سے مکان تھا، حضرت ابوبکر کا مکان تھا، حضرت عمر کا مکان تھا، حضرت عثمان کا مکان تھا۔ جب آپ ہجرت فتح مکہ کے موقع سے تشریف لائے تو آپ نے شام کے طالب میں اپنا خیبر رہنے لگایا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوئے، اور جب کابت اللہ میں جانا ہوا تو پہلے حضرت نہانے کے مکان گئے اور ان کے یہاں غسل فرمایا، نماز پڑھی، پھر وہاں سے کابت اللہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور نے اپنے مکان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، یہ بھی معلوم نہیں کیا کہ جس مکان کو ہم چھوڑ کر گئے، جس میں ہمارا بچپن گزرا، جس میں ہماری جوانی گزری، جس میں ابھی عمر کا حصہ گزرا، جس میں ہمارے آبادات وہاں کرتے تھے، ذرا بچے تو تھے اس مکان میں کیا ہوتے ہیں، آدمی تو اپنے آبائی مکان میں محبت ہوتی ہے ان سب کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکانات کی طرف پلٹ کر نہیں دیتے۔ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر گئے تو ان کے مکانات پر مکہ کے مشرکین نے قبضہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں اپنا مکان واپس لوں گا تو تمام مسلمان اپنا مکان واپس لینے کی کوشش کریں گے، وہ یہاں سے ہجرت کر کے لے گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مکے میں ایک نئی بند کی راحت ہے ایک جواب کی جائے گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کے معنی سے ایمان کی دعوت ہے، یہ نفرت اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمایا کہ اپنے مکان کو آپ نے دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ شام طالب نے خیام دربار کا ٹھہرے اور پھر وہاں سے اللہ تشریف لائے۔ اس طرح جب آپ نے اپنا مکان واپس لے لیا تو صحابہ نے اپنا مکان واپس نہیں لیا، حالانکہ اس وقت مکے کے سارے لوگ مسلمان نہیں تھے کہ بعد میں سوچیے یہ اخلاق کی کتنی عادت ہے۔ یہ
1000-2000 بچے چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنے مکان کو چھوڑنے کا مسئلہ ہے، یہ اپنی رہائش کی جگہ کو چھوڑنے کا مسئلہ ہے۔ ایک بالغ زمین کے لیے آپ جانتے ہیں کہ قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے، بھائی کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کو اس میدان سے نکالنا اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ نے الیکٹ فرمایا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ایک طرفہ طور پر اس میں ضرورت ہے، ہمیں ایک طرفہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں سکھایا اور اپنی زندگی میں اسرا ہمیں بتایا، اس اسرے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس طرفہ طور بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب لیکن اس کی جواب نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال جواب نہیں دیا، 13 سال مکی زندگی ہے اور مکہ فتح ہوا صنعت کے لیے 8 سال کی نبی زندگی، 13 21 سال 21 سال تک آپ کے حسن سلوک کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی مہربانی کا کوئی جواب دوسرے خلیج کی طرف سے نہیں آیا۔ غزوہ کے بعد ابو یہ بڑے مختلف کے بازی کے بعد اتنی بات ہے جو گانا بنانے کا کام ہے اور لوگ اس کو دیکھتے گانا گانے والوں کو دیتے ہیں، بچے اس کو انعام دیا کرتے ہیں۔ اور ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مشرکین نے اس عورت کے ذریعے ہجرت کے اشعار بھی پڑھوایا، وہ بھی پڑھوایا۔ یہ ساری بات اپنی جگہ ہے، لیکن غزوہ احد کے بعد وہ گاندھی مکے سے مدینہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں تمہارے آدمی کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بڑے دھوم دھام سے گانا گاتے تھے اور لوگ تم کو خریدتے رہتے تھے اور پیسے دیتے تھے، تم کو اس کی ضرورت پڑے؟ کہنا ہے کہ غزوہ بدر میں جو مکہ کے خیرات مارے گئے تو یہ جو شراب و کباب اور گانا بجانا سب کی جو دلچسپی تھی اہل مکہ کو، وہ دلچسپی ان سے ختم ہو گئی، اس لیے میں اس پر خوابوں پہ لے رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان ہجرت ہم سے ضرور کریں گے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ بڑی حادثے میں بڑے مختلف تھے کہ اس بازی کو تم لوگ مدد کریں، ڈھیر ساری مدد لوگوں نے کی اور وہ مدد لے کر وہ مدینہ سے مکہ کی طرف واپس ہوئے اور وہاں مکہ کے لوگوں سے مسلمانوں کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے برابر پسند کی بات، ایک طرفہ اخلاق، ایک طرفہ محمد، لیکن اخلاق کبھی ضائع نہیں ہوتا، محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک دفعہ اخلاق پیش کریں گے، 2 دفعہ آدمی کو نظر انداز کرے گا، 3 دفعہ نظر انداز کرے گا، لیکن اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان اتنے بہتر ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ہم لوگ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے 2 واقعہ میں اپنا کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ بھوساور کی طرف سے جا رہا تھا دلی میں، وہاں اس ٹرین میں دن کا وقت تھا، میرا وقت گزر تھا اور سامنے کے بس پر ایک پنڈت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد ایک پنڈت جو آگے سے پہلے ہوئے مشہور ہندوؤں کی مشہور جگہ متھرا، وہ متھرا کے رہنے والے تھے، تو وہ آئے، وہ اپنے مریدین اور متعلقین کے ساتھ آئے اور اس پنڈت کو جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا، اس نے بہت خوشامد کی لیکن بیٹھنے کی جگہ پہ نہیں دی۔ تو جو ہمارے سامنے تھے وہ پنڈت نہیں تھے، وہ تو عام ہندو تھے۔ تو میں نے پنڈت جی سے کہا دیکھیے آپ بھی اپنے قوم کے پنڈت ہیں اور میں بھی اپنے قوم کا پنڈت ہوں، آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھیں۔ تو آئیے، پھر ہم لوگ کچھ کسے گئے تو کچھ اور بھی ایک دو آدمی بیٹھ گئے، اتنے ہی سے سلوک تھا اور کچھ نہیں۔ پھر میں نے مذہب پر گفتگو ہونے لگی، میں نے کہا پنڈت جی اس وقت ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو لے کر کام کرنے کی، مسجدوں میں نمازی کم ہو رہی ہے، مندروں میں جو آپ کے یہاں لوگ آتے تھے وہ کم ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں جس کو تمام مذہب نے بنا دیا ہے۔
آپ کے بیٹے والے جہاز کو منع کیا گیا، سود کو منع کیا گیا ہے، آپ کے مذہب میں بھی شراب پسندیدہ چیز نہیں ہے، آپ کے مذہب میں بھی دوسروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، برائی کی اجازت نہیں، آج پوری قوم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ مل کر لوگوں کا کام کریں۔ وہ بہت خوش ہوئی جب مسئلہ جب قریب آئے وہ تو انہوں نے کہا میری بہت خواہش ہے، یہاں میرا نشانہ ہے، کافی بڑا ہے، بہت سے ہمارے کام کرنے والے رہتے ہیں، آج رات کو ہمارے ملک کر میں اپنی گاڑی سے آپ کو لے کے پہنچ رہا ہوں۔ میں نے ان سے معلومات کی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ جب یہ نماز وغیرہ کا بتایا تھا، آپ ہمارے یہاں نماز کو پڑھ سکتے ہیں، آپ وضو کیجیے، نماز پڑھیے، اپنے طریقے کے مطابق جہاں نماز پڑھنا چاہیں پڑھیے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں مجھے پڑھنا بالکل ضروری ہے، تو انہوں نے اپنا کام کیا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا پروگرام نشانہ ہے، آپ سے جو پھول کر دیجیے ہماری گاڑی آئے گی، آپ کو لے کر جائے گی، جہاں چاہیں تو وہاں لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ تھوڑے سے اخلاق کی وجہ سے غیر مسلم بھائیوں کو کتنا اثر پڑتا ہے۔ ایک بات اور ایسا ہوا، میں دہلی سے سکندرآباد ایک ٹرین جاتی ہے ایکسپریس، اور اس کا نام ہو گیا تلنگانہ ایکسپریس، اس سے ہم لوگ جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک طالب علم تھے، ہم دونوں کے لوگوں پر نیچے کی سیٹ ایک چونکہ بہت بڑا فوجی کیمپ ہے سکندرآباد میں، تو ایک فوجی کی بیوی اپنے بچے کو ساتھ لے کر سامنے کنارے والی اوپر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے نیچے کی سیٹ نہیں دی، اور وہ بچے کی وجہ سے پریشان تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ شاید آپ کو اس سیٹ پہ زیادہ آرام ہوگا، اوپر آپ ایسا میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے، کہیں گے کہ ہاں ایسا تو ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں نوجوان آدمی، یہ اوپر چلے جائیں گے، آپ یہاں دیں گے، آپ کو ضرورت ہو جائے گی، بیچارے بہت خوش ہوئی۔ پھر اتفاق سے جب سیٹ پر آ کر بیٹھے تو اس کے بچے نے پڑھانے کر دیا، تو ہمارے ساتھ طالب وہ ناراض ہونے لگے، تو میں نے ان کو روکا کہ دیکھو بھائی یہ بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے تو ہمیں پیشاب کر سکتا تھا، اس میں کیا مشکل ہوگا۔ تو پھر اصلاح کیا، اس کو اصلاح کیا سیکھو۔ اب یہ بہت چھوٹا سا بات ہے، لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ پڑا اس پر کہ جب ہم سکندرآباد اسٹیشن پہنچے تو اس نے بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ ہندو لوگوں کا جو انداز ہے، کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ حرمان دکھا۔ پھر اس کے شوہر آنے والے تھے، ٹرین بفور ٹائم پہنچ گئی، شوہر اس کے لیے پہنچے، تو ہم لوگوں نے سامان اتارنے میں مدد کر دی۔ پھر وہ اپنے چھوٹے بچے کو ہمارے پاس رکھ سکتے، وہاں قریب میں اس زمانے میں موبائل اتنا نہیں تھا، فون کا کچھ تھا وہاں کرنے کے لیے، تو میں نے کہا بچے کو اپنے ساتھ رکھا نہیں، ہم کو آپ پر تھوڑا سامان اور بچہ اور اکیلے عورت دیکھ بھول کرنے۔ اتفاق سے وہ تھوڑی آگے بڑھ گئی، اس کا شوہر آ گئی، اس کو لے کے جائے، اور پھر اس نے کہا صاحب یہ جو صاحب ہیں مولانا صاحب، یہ تو بھگوان ہے، انہوں نے پورے راستے ہماری مدد کی، بہت کام آیا، بہت ہم پریشان ہو جاتے، اوپر کی چھٹی ہماری بچے کی طبیعت کے لیے تھی، بار بار پیشاب پانی کے لے جانا پڑتا تھا۔ اب سوچیے چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یقیناً اس کے دماغ میں یہ واقعہ نقش ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ایسے مزاج کے ہوتے ہیں، جو دینی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کے ذریعے، محبت کے ذریعے اور بالخصوص خدمت خلق کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے کسی مذہب میں خدمت خلق کو وہ درجہ نہیں دیا گیا جو درجہ اسلام میں دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد توسیع ہے، محتاجوں اور ضرورتمندوں کی مدد کرنا، اور کتنی عبادتیں یعنی مخلوق کی خدمت کو اللہ کی عبادت کو ایک درجے میں رکھ دیا۔ کئی افراد آپ جانتے ہیں کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ شروع کر کے روزہ توڑ دیا تو 7 روزے رکھنے ہیں یا 7 بچیوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ایک روزہ اور ایک انسان کو کھانا کھلانا، اس کو ایک درجے میں رکھا گیا۔
اور یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں زکوٰۃ کے سوا تمام صدقات غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، صدقۃ الفطر بھی ان کو دیا جا سکتا ہے، کفارہ بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، فدیہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم غیر مسلم معاشرے سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اس وقت مختلف تنظیمیں خاص ذریعہ کرنا ہے، بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں مذہبی ہم آہنگی کے لیے، لیکن صرف جلسوں سے ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی۔ جلسے میں کچھ ہمارے لوگ آ گئے، کچھ ان کے لوگ آ گئے، تقریریں زندانیاں بنا دی گئی، وہ اپنے گھر سے لے گئے، ہم اپنے گھر سے لے گئے۔ ہم آبادیوں میں جائیں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی مصیبتوں میں کام آئیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے، لوگوں کو بنایا، ان کے کچھ لیڈروں کو بنا لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں، چونکہ اقلیت میں ہیں اس لیے اپنے فائدے کے لیے ہمارے لوگوں کو بنا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کچھ سلوک کرنے میں مختصر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا غیر مسلم پڑوسی بیمار ہو اور آپ وہاں پہنچ کے استعانت کر لیا، آپ نے اس کے دوا علاج کا انتظام آپ نے کر دیا، اس کے بعد سواری نہیں تھی، آپ کے پاس سواری تھی، آپ نے ہاسپٹل پہنچا دیا، یہ شخصی تعلق ہوتا ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق کسی غرض کے لیے نہیں، یہ غرض تعلق ہے۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جو دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہاں جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کا ذہن سادہ ہوتا ہے، ان سے ہم اپنے تعلقات کو سوار ہیں۔ ہم بعض دوستوں سے کہہ کر کاغذ کیا خدمت خلق کی بعض شکلیں بہت آسان۔ اب یہ جاڑے کا موسم شروع ہو رہا ہے، آپ نے لوڑا والا میں ہر مسجد میں اعلان کرا دیا بھائی جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ قابل استعمال گرد کپڑے ہوں، کمبلے ہوں، سویٹر ہو، اس طرح کی صدری ہو، مفلر ہو، اوزے ہو، آپ ہمارے پاس جمع کیجیے تاکہ اس کو غریبوں تک پہنچائیں، اس کو اچھی طرح دھلوا دیجیے، ڈرائی کلین کر دیجیے، اور آپ اس کو لے کر کسی گاؤں میں پہنچیے کہ بھائی جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس سوٹر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں ان کی خدمت میں سوٹر پیش کریں، جن کے پاس پڑھنے کے لیے بلاک نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کمر قبول کر دیجیے۔ اس میں کوئی پیسہ آپ کا نہیں خرچ ہوا، صرف تھوڑی سی توجہ اور سمجھداری کے لیے آپ نے لوگوں سے ایک چیز جمع کی اور جہاں ضرورت مند تھی ان تک یہ بات پہنچائی گی، اور جب آپ نے لوگوں نے تقسیم کیا فقیر میں یہ بات کہہ دی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں، اس ضرورت میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ خاموش دعوت ہو گئی اسلام میں، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں سوال نشان پیدا ہو جائے گا اور کسی مرحلے پر وہ اس پر غور کرے گا اور اس کی نفرت ضرور آپ سے کریں گے۔ ایسے بہت سے مواقع رہتے ہیں، کتنی چیزیں ہمارے یہاں فرنیچر ہے، اکثر و بیشتر مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے غیر مسلم بھائیوں کی طرح کہ جب شادی ہو تو نیا فرنیچر لیا جائے دلہا دلہن کے لیے۔ یہ کوئی ناجائز بات نہیں، آدمی کے لیے دوسرے سے مطالبہ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر لڑکے کے والد نے خود اپنے گھر میں ایک نیا فرنیچر کا انتظام کر دیا، میرے گھر میں ایک نئی بیٹی آ رہی ہے، اس کے لیے یہ فرنیچر ہوگا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مباح ہے، اچھی بات ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے پرانے فرنیچر آپ کے بیکار ہو جائیں گے، چھت پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اعلان کر دیا کہ جن کے پاس قابل فرنیچر ہو، پلنگ ہو، کرسی ہو، میز ہو، اور کوئی سامان ہو، الماری ہو، قابل استعمال ہو، وہ آپ ہمارے پاس جمع کرا دیں تاکہ ہم ان کو غریبوں تک پہنچائیں، اور آپ نے اس کو لے کر غریبوں تک پہنچا دیں، غیر مسلم بھائیوں تک پہنچا دیں۔ سوچیے وہ کتنے خوش ہوں گے، اس میں کتنے لوگ وہ ہیں جن کو شاید کبھی پلنگ پر سونے کا موقع مل رہا ہوگا،
جو ہندو بھائیوں میں ہمارے نچلی علاقے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اب تک زندگیوں کو سنتے ہیں اور زندگی کو بیٹھتے ہیں، ان کو کتنی زیادہ عزت کا احساس ہو گیا، اور ہمارے چھٹے ہماری چیز جو ظاہر ہو رہی تھی وہ چیز ظاہر ہونے سے بچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کپڑا پہناؤ تو جب تک وہ کپڑا پہنے رہتا ہے تم کو اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اجر حاصل ہوتا ہے، یہ ثواب اور اجر بھی ہمارے حصے میں ہے۔ ہمیں ایسے مواقع نکالنے چاہیے۔ مکان بہت سے ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں، اس میں سے لکڑیاں نکلتی ہیں، لوہا نکلتا ہے، اچھا فرش میں بچھانے کے بعد پتھر نکلتا ہے، آدمی اس کو جمع کرا لیا، پھر میں جگہ کے دیہاتوں میں پہنچ گئے، وہاں ہندو بھائیوں سے کہا کہ اگر آپ کو فلاں چیز کی ضرورت ہو ہمارے پاس موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خدمت میں پیش کریں، کیسے بتائیے سہولت ہو جائے گی۔ امریکہ کیمپ لگانے میں کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوتا ہے، کتنے مسلمان ڈاکٹر ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں، ان سے بات کی کہ آپ 24 گھنٹے کا وقت دیجیے، کوئی دوائیں آج کل جنریٹ میڈیسن ملتی ہے، کھلی دوا بہت سستے داموں ہوتی ہے، اور وہی دوا ہوتی ہے جس کو وہ پتے وغیرہ میں بند کر کے بہت مہنگا کر کے دیتے ہیں۔ کچھ آپ نے وہ دوائیں لے لی، بلڈ ٹیسٹ بہت آسان چیز ہے، شوگر ٹیسٹ، اسی طرح بی پی کا ٹیسٹ کرنا بہت آسان ہے، آپ نے اس کی مشینیں ساتھ لی، اور کسی گاؤں میں غیر مسلم بھائی کے ایک مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا پنڈال ڈال کر آپ بیٹھ گئے کہ آج ہم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، کوئی آدمی بیمار ہو تو ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، آپ مشورہ لے سکتے ہیں، شوگر چیک کرا سکتے ہیں، آپ بی پی چیک کرا سکتے ہیں۔ آپ سوچیے کہ ان پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہوگا، بہت کم خرچ میں آپ ان کا دل لیں گے۔ آپ کسی محلے میں گئے غیر مسلم بھائیوں کے ماشاء اللہ بہت سے مسلمان ہنر جانے والے لوگ ہیں، الیکٹریشین ہیں، پلمبر ہیں، اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں، آپ نے اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان الیکٹرک کے کام کا کچھ ضروری سامان اپنے پلمبنگ کا اپنے ساتھ رکھا اور ان کو لے کر وہاں پہنچے کہ صاحب آج ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ہم نے بھی کچھ لوگ صفائی کر دیں گے، ہمارے پاس الیکٹریشین بھی ہے، کسی کے یہاں بجلی کا کوئی کام ہو تو آپ آئیے ہمارے ساتھی کو لے جائیں گے، کسی کے یہاں نل خراب ہو تو آپ آئیے ہمارے ساتھی کو لے جائیں گے۔ یہ کوئی بڑے خرچ کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ غور فرمائیے کہ کسی محلے میں آپ پہنچو مدرسے مسجد کے بیٹر کے ساتھ جائیں تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کے مذہب کی تعلیم کی وجہ سے ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، ابھی آپ نے اپنے ریاست میں صورتحال دیکھی کہ الیکشن کا مدعا نہیں ہو سکا، جیت کس کی ہوگی تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ترقی، غریبوں کی مدد، بے روزگاری، یہ الیکشن کی بنیاد نہیں ہو سکا، فرقہ پرستی الیکشن کی بنیاد نہیں۔ تو نفرت اتنا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو نفرت کی آگ کو محبت کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک ضرورت یہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے کہ ہم اپنی محبت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کریں۔ ہم طاقت کے ذریعے ان کو فتح نہیں کر سکتے، اور اللہ ہمارے دین میں اس کا حکم دیا ہے، لیکن ہم محبت کے ذریعے ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، ان کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو یہ گزارش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے وہی ہے۔ میں نے کئی غیر مسلم مجموعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی، مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے تم نے کپڑے نہیں پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری بیمارداری نہیں کی، اور اللہ کہے گا کہ اللہ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں آدمی کے پاس جاتے وہ بھوکا تھا تو تم اس کو وہاں پاتے، فلاں کے پاس جاتے جس کو کپڑا میسر نہیں تھا تم اس کو کپڑا پہناتے تو تم مجھے وہاں پاتے، فلاں بیمار کے پاس جاتے جس کو عیادت کی اور ایمانداری کی ضرورت ہے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ تو جب غیر مسلم بھائی اس حدیث کو سنتے ہیں تو بے حد متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے کئی مجموعہ اس کا تجربہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ جاؤ یہ حدیث کرنے کے ساتھ وہاں لگا دیں، کچھ نہیں کریں اپنی زبان صرف ان کی خدمت کریں گے، کتنے لوگوں کی سوچ انشاءاللہ اس کی وجہ سے بدل جائے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں،
ایسے معاشرے میں جہاں ہم غیر مسلم حضرات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اعلیٰ ترین اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں، بلکہ بعض دفعہ مسلمانوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ ضرور کریں آج کی مذہب کی وجہ سے اور اسلام کی دعوت کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب غزوہ حنین کے بعد ڈھیر سارا مال غنیمت آیا تو حضور نے مہاجرین کو نہیں دیا سوائے چند جو بہت ممتاز اور انصار کو اس میں سے نہیں دیا، نہ رسولوں کو دیا یا ان لوگوں کو دیا جن کے اسلام لانے کی توقع تھی۔ تو کبھی مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ جائیں اور اس کی بھائی کریں تاکہ اسلام کے والے ان کی غلطفہمیاں دور ہوں۔ دوسرا کام کرنے کا ہے وہ اپنی نسلوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کا کام۔ گجرات میں ماشاء اللہ ایک مثالی نظام ہے مکاتب کا نظام۔ میں جب پہلی دفعہ گجرات آیا تھا، پہلی دفعہ تو نہیں مگر چندہ پہلی دفعہ آیا تھا، تو حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب کا برکات مجھے لاہور کے قریب کئی بستیوں میں لے کر گئے جہاں مکاتب کا نظام تھا اور مکاتب کے طلبا کا سالانہ پروگرام کچھ نام اس میں مجھے لے کے تو میری طبیعت بہت خوش ہوئی۔ اور یہاں سے جانے کے بعد میں نے ایک موضوع لکھا جس کا عنوان ہے ایک مثالی نظام۔ اس میں ہم نے ایک مکاتب کی اہمیت کے بارے میں اور یہاں جو نظام ہے اس کے بارے میں سامنے لکھا تو بہت سے اخبارات کو اس کو نقل بھی کیا، بہت سے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میرے بھائی اور لوگوں اس وقت ہمارے بچوں کے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اس نظام کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکاتب کی ضرورت ہے مسلمانوں کے اعمال کی حفاظت کے لیے، میں کہہ رہا ہوں مکاتب کی ضرورت ہے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اب جو ہماری آنے والی بچے ہیں اگر ان کی بنیادی دینی تعلیم نہیں ہو سکتی یہ ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا مشکل ہے اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ میڈیا پورا شرک سے مانوس کرنے میں لگا ہوا ہے، ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں، ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں، ایسے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں کہ ہندوؤں کی جو دو معنی کہانیاں ہیں اس کا تقدس مسلمان نوجوانوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تعلیمی نظام ایسا بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ تمہارے جو بزرگ آئے تھے وہ سب چور تھے، ڈیرے تھے، ڈاکو تھے، بہنوں تھے، جہاں سے پیسے لوٹ چلے گئے، عورتوں کی عزتیں ان سے محفوظ نہیں تھی۔ اور جو ہندو دور تھا وہ اصل میں ظلم کا دور تھا جس میں دلتوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو چپل بھی پہننے کی اجازت نہیں تھی، ان کو سر چھپانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دور کو ایک آئیڈیل دور قرار دیا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اتنے ترقی یافتہ تھے یہ تو مسلمانوں نے انگریزوں نے آ کر ہمیں پیچھے کر دیا، ورنہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ آج لوگ پلاسٹک سرجری کرتے ہیں، کسی کا چہرہ چل گیا تو نام سے گوشت نکالا یہاں کا گوشت لگا دیا، کسی کا کوئی اور معاملہ ہو گیا یہاں سے چمڑا نکالا یہاں لگا دیا، ہاتھ کا آپریشن کرنا ہے یہاں پر سے ایک غلط کاٹ کے نکالی ہاتھ میں لگا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آج کی ترقی ہے، لیکن ہمارے دور میں اپنی ترقی تھی پلاسٹک سرجری کی کہ انسان کی گردن میں ہاتھی کا اثر لگا دیا، اتنی ہماری ٹیکنالوجی بڑھی اور کہتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت ترقی کی اور آواز کی رفتار کے ہم نے جہاں سے جڑا کر لیے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اتنی ترقی تھی کہ ہنومان جی پورا پہاڑ اٹھا کر ہندوستان سے لنکا لے کر چلے گئے، اتنی ہماری ٹیکنالوجی بڑھی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ ہنسی کی بات معلوم کہ نہیں ہوگا پھر ہوا، لیکن آج باضابطہ جو آرزش ہے وہ یہ تصور لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا اور یہ بات بچوں کی مثالی کتابوں میں آئے گی اور آج ہم لوگ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں 5 6 7 سال میں جن کو شعور نہیں ہوتا ہے، جن کے دماغ کی ترقی بالکل سادہ ہوتی ہے، اس پر جو بات لکھ دی جائے ان کو یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم عام کسی غیر مسلم کو یہ سمجھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کا راستہ پیش آئے تو ظاہر ہے کہ وہ مان کر نہیں دے گا،
لیکن ہمارے بچے مانتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معجزات کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے قدرت سے یاد ہوتا ہے کہ بات ان کو سکھائی ہے. تو جو نونہال بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن کے طبقے بالکل صاف ہوتے ہیں، جو لکھ دیا جائے اور وہ اس بات ہمارے اسکول میں کوشش کی جا رہی ہے کہ یوگا کو لاگو کر لیا جائے تعلیم کا. یوگا صرف ایک ایکسرسائز نہیں ہے، یوگا کے ساتھ گیتا جذبے بھی پڑھے جاتے ہیں، یوگا کے ساتھ سوریہ نمسکار بھی کیا جاتا ہے. ظاہر یہ سب مشرکانہ کئی ریاستوں میں باضابطہ بی جے پی گورنمنٹ نے سرکولر جاری کیا تھا کہ سوریہ نمسکار کرایا جائے. وہ جو لوگ کوٹ میں گئے تو حکومت نے مجبوراً یہ کہا کہ ہم نے لازم نہیں کیا، اختیار نہیں کیا ہے، جو چاہے وہ کرے. لیکن اگر کسی اسکول میں 500 بچے ہیں اور اس میں 50 بچے ہمارے آتے ہیں تو 750 بچہ اگر سوریہ نمسکار کر رہے ہوں گے، سورج کی پوجا کر رہے ہوں گے، تو کیا ہمارے یہ 50 بچے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اور وہ کیا اسکول میں اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس نہیں کریں گے؟ کوشش کی جا رہی ہے کہ وزارت تعلیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لائی جائے اور سابق وزیر تعلیم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ +2 تک ہر جماعت میں گیتا کے اسلوب بطور مثال سے ڈالا کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ باضابطہ ایک جج سپریم کورٹ کے جج نے یہ بیان دیا کہ گیتا یہ ہندوؤں کی کتاب نہیں، یہ نیشنل کتاب ہے، یہ قومی کتاب ہے، اس لیے ہر ایک کو پڑھانا چاہیے اور کسی کو اس کو پڑھنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیا ملک کا رخ اس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ خاموشی سے ان کا رشتہ اسلام سے کٹ جائے، دین سے کٹ جائے. اس کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے اس کی کوشش کی جا رہی ہے، نئے نسل تعلیم کے ذریعے. اور ایک نیا قانون جو حکومت لانا چاہتی ہے، خدا کرے کہ نہ ہے. آج یہاں سے دیکھا ہم نے ماشاء اللہ مسلمانوں کے بعد اسکول ہیں. یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی اسکول قائم کریں. لیکن ایک بری خبر یہ ہے، اس سے پہلے وزیر تعلیم نے بیان دیا ہے کہ ابھی تک ہم کو یہ آگاہی تھی کہ جس کلاس میں بورڈ ایگزام دینا پڑتا ہے جیسے 10th، اس میں آپ سرکاری نصاب کے پابند ہیں اور اسی مضمون کا امتحان ہوتے ہیں. لیکن اب حکومت ایسا قانون لانا چاہتی ہے کہ اسکول سرکار کا ہو یا پرائیویٹ ہو، شروع سے لے کر آخر تک جو کورس سرکار نے بنایا ہے وہی آپ کو پڑھانا ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. خدا نخواستہ اگر یہ قانون ایسا آ گیا تو ہمارے لیے اپنی پسند کے اسکول چلانا، اس میں بچوں کو دینیات پڑھانا، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ان کو مضمون پڑھانا، اس کا بھی راستہ خدا نخواستہ بن جائے گا. تو پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کی اگلی نسلوں کو، وہ نسلیں آئی تو اس کے بعد والی نسلوں کو کسی طرح براہنی تہذیب میں جذب کر دیا جائے. یہ جو ہمارے ملک میں جین ہیں اور راجن ہمارے وزیر اعظم بھی اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، امت شاہ اس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جین جو ہے یہ تو ہندو مذہب کی مخالفت نہیں کرے. اسی طرح جو بودھ کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ ہندو مذہب کے خلاف شروع ہوئی تھی. اسی طرح ساؤتھ میں تقریباً 7 کروڑ لنگایت ہیں. یہ فرقہ ہندو مذہب کی مخالفت میں وجود میں آیا تھا، ان کے سربراہوں کی تعلیم ابھی تک موجود ہے. اسی طرح اس ملک میں اور کئی سماج ہیں، گائتری سماج کے لوگ ہیں، وہ ہندو مذہب ذات پات اور شرک و بت پرستی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. لیکن برہمنوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کو اپنے مذہب میں تبدیل کر دیا. ہندوستان میں آزادی سے پہلے جو آخری مردم شماری تھی، اس مردم شماری میں بہت سے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ مذہب کے بارے میں لکھا تھا محمدی ہندو. اور آزادی کے بعد ہندو کے بعد اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعظم مولانا نصاری کے بارے میں یہ بات آئی کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہندو مذہب بہت وسیع ہے، آپ بھی ہمارے مذہب میں آ جائیے، آپ اپنے مذہب پر عمل کیجیے. ہم جیسے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرنے کو تیار ہیں، آپ بھی ہندو مذہب کا ایک حصہ بن جائیے.
یعنی مختلف تدبیروں کے ذریعے ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دے کر، ترغیب دے کر، تعلیم کے ذریعے تعلیم سے محروم رکھ کر کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی اگلی نسلیں اس ملک کی اکثریت میں جذب ہو جائیں۔ یہ بہت لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کریں۔ قرآن مجید کا ایک مشہور واقعہ کا ذکر آیا، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ جو تھے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر لیٹے تھے، آخری وقت ہے، تمام صاحبزادے آپ کے چاروں طرف موجود ہیں، جیسے عام طور پر خاندان میں کوئی وزیر گزرنے والوں کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک سوال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر، ان کے بعد حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر، ان کے چچا حضرت اسماعیل اللہ کے پیغمبر، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء جتنے پیغمبر ان کے بعد پیدا ہوئے ان کی مبارک نسل سے پیدا ہوئے، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف بھی اللہ کے پیغمبر، اور باقی طلاق کی روایت کے مطابق حضرت یعقوب کے ایک اور بیٹے یہودا بھی اللہ کے پیغمبر، انہیں کی طرف یہودی اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں، یعنی پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ہے۔ سوچیے اس خاندان میں کتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی ہوگی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے سوال کیا، ماں تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام جب صاحبزادوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور اسماعیل اسحاق کے اور ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور تمام تفخر کے ساتھ دنیا کو منصب ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے، پورا گھر پورا خاندان اللہ کے نبیوں کا ہے، پھر بھی حضرت یعقوب کو فکر ہے کہ ہماری یہ نسل اپنے ایمان پر باطل ہے یا نہیں، یہ فکر کیوں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ یہ واقعہ مصر میں پیش آیا۔ مصر میں غالب اکثریت مشرکین کی تھی اور شرک کی ہر قسم پر عمل تھی۔ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، درخت کی پوجا کرتے تھے، گائے کو مقدس سمجھتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، شرک کی تمام شکلیں وہاں موجود تھیں۔ مصر میں اگرچہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور اقتدار سے نوازا، لیکن وہاں مسلمان ہمیشہ ایک چھوٹی سی اقلیت کی شکل میں رہے۔ اس وقت یہ جو اکثریت تھی وہ مشرکین کی تھی، تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو فکر تھی کہ ایک چھوٹی سی اقلیت اس ملک میں بنی اسرائیل تھی، چند لوگ جو کنعان سے ہجرت کر کے یہاں آئے اور اتنی بڑی اکثریت مشرکین تھی، کہیں یہ اکثریت ہماری آنے والی نسل کو حمل نہ کر جائے، کہیں ان کو عقیدہ توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کر جائے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو صورتحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے مصر کی تھی، آج وہی صورتحال ہمارے ملک کی۔ اس ملک میں مسلمانوں نے حکومت بھی کی، چھوٹی موٹی حکومت نہیں کی ہے، 8,000 سے لے کر 12,000 تک کی حکومت کی ہے، لیکن اس ملک کی اکثریت ہمیشہ پرشد پتا ہے۔ مسلمانوں نے دعوت دین کی تمام کو کوشش نہیں کی، اور آج بھی ان کی اکثریت کو ہم اقلیت ہوں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں سوال اس سے کہ شاید کوئی ایسی مثال مل جائے جہاں اتنے عرصے تک مسلمانوں نے حکومت کی ہو اور پھر بھی وہ اقلیت میں رہے ہوں، وہاں اکثریت کو پرشد پر قائم رہی ہو، لیکن بہرحال کی صورتحال ہے۔ تو آج ہر مسلمان باپ کو حضرت یعقوب کی طرف بے چین ہونا چاہیے۔ اس بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، خاندان 7 پشتوں سے مسلمان ہیں، ہمارے بچے تھوڑے کے خلاف سے ہٹ جائیں گے۔
اس بھروسے پر ہی رہنا چاہیے. ہمیں اپنے آئندہ نسلوں کے دین کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں. مختصر طور پر میں ان کو عرض کرتا ہوں. پہلی ضروری بات ہے مقاصد کا نظام. ماشاء اللہ گجرات میں مقاصد کا نظام بہت اچھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے گاؤں کا سروے کریں گے، مدرسہ جو مرکزی مقامات پر ہے وہ اپنے گرد و پیش کے گاؤں کا سروے کریں تو بہت سے دیہات آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں مسلمانوں کے لیے مکتب کا نظام ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فکر کے جو لوگ ہوں ان کا مکتب موجود ہو، لیکن وہ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن فکری اعتبار سے آپ سے دور ہیں، ان کے یہاں مکتب کا نظام موجود نہیں ہے. بہرحال وہ لوگ مسلمان ہیں اور ان کے ایمان کو باقی رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمیں مکتب کا نظام زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے، پورے ملک میں پھیلانا چاہیے. اور ہر علاقے کے جو بڑے مدارس ہیں، علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو اپنے اپنے علاقے کا جائزہ لینا چاہیے. کوئی گاؤں ایسا باقی نہ رہے جہاں مکتب کا نظام ہو، اور کوئی مسلمانوں کا گھر ایسا باقی نہیں رہے جہاں ہمارا بچہ بنیادی دینی تعلیم، بیسک دینی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے. حیدرآباد ایسا شہر ہے، وہاں بڑے تعلیمی ادارے ہیں، عصری تعلیمی ادارے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، بہت مسلم تنظیمیں ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی ایک مسلم مینجمنٹ کے تحت چل رہا ہے. ایک اسکول کا سروے کیا ہوا ہے تنظیم نے جو میڈیکل اور ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو لڑکیاں ہیں اسکول میں، گرلس اسکول تھا، اس میں 90% لڑکیاں وہ ہیں جنہوں نے نامزد قرآن والے نہیں پڑھا، اور اس میں کچھ فیصد ایسی لڑکیوں کا ہے جنہوں نے قرآن کو اب تک دیکھا ہی نہیں، لاہور والا کو دیکھنا چاہیے. اور جو 10% ہیں ان میں بھی 5% وہ ہیں کہ جو قرآن کو قرآن کی طرح نہیں پڑھتے. 5% سے بھی کم ایسے لوگ ہیں، ایسی لڑکیاں ہیں کہ جو قرآن مجید تجوید کے ساتھ ایک حرکت پڑھ سکتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ اگر ہماری نسلوں کا یہ حال ہو جائے تو مسلم تعلیمی ادارے اس کا یہ حال ہو، تو جو بچے اور بچیاں ہمارے غیر مسلم مینجمنٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. مکتب کا نظام مرحلہ گجرات کا ایک مثالی نظام ہے، اور میں جہاں بھی گیا، میں کینیڈا گیا، ساؤتھ افریقہ گیا، برطانیہ جانا ہوا اور کئی جگہ جانا ہوا، اس مکتب کا فائدہ ہم نے دیکھا کہ جو بچے اس مکتب کے نظام سے وابستہ ہیں ان میں، اور وہ بچے اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، خاص کر پڑوسی ملک کے مسلمان بچے، ان کی زندگی میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے، واضح فرق محسوس ہوتا ہے. ان کی مذاکرہ میں، ان کے رہن سہن میں، نماز کے اہتمام میں، نماز کی پابندی میں، علماء کی بات کو قدر سے سننے میں. تو اس نظام کو اور زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، وسعت دینے کی ضرورت ہے. میں تو لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اب ہمارے اس دور میں مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اتنے مدرسے ہو گئے ہیں کہ 5 شہروں میں تو 4-5 مدرسوں کے طلبا کو جمع کر دیجیے تو ایک مدرسہ بن سکے گا. اتنے زیادہ تعداد ہو رہی ہے. لیکن مکتب کے نظام کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. کوئی محلہ، کوئی گاؤں ہمارا مکتب سے خالی نہیں ہے. دوسرا جو ضروری کام ہے وہ ہے اسلامک اسکولوں کا قیام. یہ بہت ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک زمانے میں ہمارے بزرگوں نے مدارس کی تحریک چلائی، آج اسکولوں کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. ہر مدرسے کے تحت ایک اسکول، ہر مسجد کے تحت ایک اسکول. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت دی ہے، جیسے آپ دوسرے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، آپ تعلیمی اداروں میں اپنا پیسہ انویسٹ کیجیے اور وہاں مسلمان بچوں کے لیے تعلیمی نظام قائم کیجیے. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ آپ جو بھی اسکول قائم کرتے ہیں اس میں چلے جائیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایک معیار بنا دیا ہے، جہاں تھوڑا اسٹینڈرڈ کا اسکول ہوگا تو ہم اپنے بچے کو داخل کریں گے. تو جو مسلمان میں اصحاب معیشت ہے، اصحاب خیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیا ہے، آپ اس معیار کا اسکول ڈالیں. اور جیسے دوسرے لوگ فیس لیتے ہیں آپ فیس لیجیے. آپ اتنی رعایت کیجیے کہ آپ 10% اس میں پور فنڈ رکھ لیجیے غریب بچوں کے لیے. اس میں آپ غریب بچوں کا داخلہ دیجیے تاکہ جو لوگ عام اسکول
स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करने को तैयार नहीं होते हैं वो भी दीनी तालीम से महरूम न रह जाए। आपका इस्लामी स्कूल किसी मिशनरी स्कूल के मैयार में पूरा करता है, लेकिन उसका माहौल दीनी हो, उसका यूनिफॉर्म दीनी हो, उसमें उनकी तरबियत उनके दीनी तरीके पर हो, तो ये इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है। हर महल्ले में मुसलमानों का ऐसा स्कूल होना चाहिए, वहाँ लड़कों और लड़कियों की 6वीं 7वीं इमारत के बाद अलग अलग क्लास रूम हो, टीचर भी इसी तरह हो, इसमें भी इसका इंतजाम हो। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। मदरसा कायम करने से ज्यादा इस वक्त की जरूरत हमारी है। जो पहले के मदरसे हैं वो काफी, आपके शहर में इतना बड़ा मदरसा कायम है, जितने तलबा इसमें है इस वक्त, अगर शायद उसका 33% बच्चे बढ़ गए तो वो भी इस मदरसे में समा रहे, उसी मदरसे को तकलीफ पहुंचाएगी। लेकिन इस्लामी स्कूल हमें कायम करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बुनियादी दीनी तालीम से महरूम हो जाए। तीसरा काम करने का है वो अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देने का काम। हम लोग कारोबार में इतना मशहूर हो गए कि सुबह निकले, सुबह सोते हैं, बच्चे स्कूल चले गए और 10-11 बजे मुसलमानों की सुबह होती है, कारोबार में गए, वापस आए 10-11 बजे, रात में बच्चे सो चुके हैं, खाना खाया और सो गए। बहुत से घरानों को मैं जानता हूँ एक हफ्ता उनकी मुलाकात अपने बच्चों से नहीं होती, एतवार के दिन के दौरान। सोचिए जब हम अपना वक्त अपने बच्चों को नहीं देंगे, अपनी बच्चियों को नहीं देंगे, उनकी तरबियत कैसे होगी। अल्लामा सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 24 घंटे की जिंदगी के मामलात पर दिमाग फरमाया। उन मामलात में यह है कि हुजूर रोजाना असर की नमाज से फारिग होकर अपने तमाम अज़वाज मुतहरात और साहिबजादियों के घर जाते थे, एक एक के घर जाते थे, कुछ मोहब्बत की बात कहते थे, कोई ज़रूरत होती तो पूरी करते थे, किसी काम में होते तो उसमें लग जाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने ये भी नक़ल किया है, उनके कामों पर मोहब्बत के इज़हार के लिए हाथ रखते थे, किसी ने कोई चीज़ खिलाई तो उसको खाते थे, तमाम सुनाते थे। यानी असर से लेकर मग़रिब तक का वक्त आपका आपकी अज़वाज और आपकी साहिबजादियों की घर। मग़रिब की नमाज के बाद जिन उम्मुल मोमिनीन की बानी होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मुक़ीम रहते थे और तमाम ख़वातीन नहीं जमा करती थी, तमाम अज़वाज मुतहरात, आपकी साहिबजादियाँ, यहाँ तक के जो दूसरी मुसलमान औरतें होती थी जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछना होता और ऐसा मसला होता कि उसको बराह रास्त पूछने में हिजाब होता, तो वो अज़वाज मुतहरात को अपना सवाल बता कर रखते थे कि असल बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ये सवाल करें, मैं मौजूद रहूँगी, मुझे भी मालूम हो जाएगा। तो ये असर से लेकर मग़रिब तक का आपका तरीका था और मग़रिब से इशा तक का, और इशा के बाद जिन उम्र मोमिनीन की बानी होती है आप वहाँ तशरीफ ले जाते हैं। और आपको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जल्द से जल्द सो जाते थे, लेकिन वो वक्त भी बच्चों की तरबियत से खाली नहीं होता था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब आपकी बारी हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास थी, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खाला थी, तो हज़रत अब्बास ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा कि आज तुम अपनी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारो। तो जो खाला थी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ गए और हुजूर के साथ पूरी रात गुजारी उन्होंने, ये देखने के लिए कि हुजूर के तहज्जुद के क्या मामूल है, रात उठने का क्या मामूल है, सोने का क्या तरीका है, इस्तिंजा फरमाने का क्या मामूल है। इसको देखने के लिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात गुजारी। इसीलिए तहज्जुद के बारे में 2 हदीसें सबसे ज़्यादा वजाहत से मिलती हैं, एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की और दूसरा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इस वक्त को भी बता होगा खानदान की तरबियत में आप इस्तेमाल फरमाया करते हैं। अब सोचिए कि असर से लेकर फजर तक का वक्त आपका अपने घर के लोगों की तरबियत में मिलता है। हम लोग अपने बच्चों की तरबियत में कितना वक्त देते हैं, शायद हफ्ते में 2-4 घंटा भी देते हैं।
ہم نے یہ سمجھا کہ بچوں کی خواہش پوری کر لینا، ان کے لیے چاکلیٹ لانا، اچھے کپڑے بنانا، خوبصورت جوتے کو دلا دینا، یہی بچوں سے محبت ہے۔ لیکن بچوں کے ایمان کی حفاظت، سنت سے ان کو جوڑنا، اللہ کی پہچان میں پیدا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیدا کرنا، یہ کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ ایک بڑے قابل ہیں جن کی روایت سیرت میں بڑی اہم سمجھی گئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے سیکھی؟ آپ کو صحابی ہیں نہیں، آپ کو تابعی ہیں، آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا کہ میری والدہ جب مجھے سناتی تھی اپنے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتے تھے اور یہی سنتے سنتے ہم سو جایا کرتے تھے۔ تو ہمارے گھر میں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو بچوں کو پیغمبروں کے قصے سنائیں، ایسے باپ کی ضرورت ہے جو محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کے احکام سکھائیں اور ایک دوست بن کر آج کی نصیحت کے مطابق دوست بن کر سمجھائیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہم لوگ اپنے بچوں سے اپنے وقار کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ایک لڑکا بلوغ کو پہنچ جائے تو بالغ ہونے کے بعد اس سے کیا ذمہ داریاں شریعت میں متعلق ہوتی ہیں، کس چیز کی حفاظت کرتی ہے، اپنی آنکھوں کی کیسے حفاظت کرے، اپنے خیالات کی کیسے حفاظت کرے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کے پور کے لحاظ سے سمجھائیں، ان کو تربیت دیں۔ یہ تین چیزیں ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اگلی نسلوں میں: مکاتب کا نظام، اسلامی اسکولوں کا نظام، اور بال بچوں کی تربیت پر وقت دینا، بال بچوں کی تربیت پر خیال رکھنا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی بات پر بچوں کی تربیت کا خیال رکھتے تھے۔ حدیث میں ہم لوگوں نے پڑھا سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ایک پردہ لگا ہوا تھا خوبصورتی کے لیے، تو حضور نادا روتے واپس آ گئے، حالانکہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں تھی، لیکن حضور چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں تعریف پیدا ہو، دنیا کی دنیا کی چیزوں پر ریجھنے کا رواج پیدا ہو۔ تو حضور نے اس وقت تک اس گھر میں داخل نہیں ہوئے جب تک کہ وہ پردہ نہیں کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری اشرف تھا تو آپ نے فرمایا اے حضور صباح حجرات، یہ جتنے خواتین حجروں میں ہیں آپ کے وہاں پہ مومنین بھی تھی، ان کے حجرے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا آپ کے صاحبزادیوں کے حجرے تھے، آپ نے فرمایا سب کو بیدار کرو نماز کے لیے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری اشرا ہے، تہجد کی نماز پڑھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ روکتے تھے اور روکتے تھے۔ مشہور باتیں ہیں حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لائی کہ خاتمہ مل جائے تو حضور نے فرمایا بیٹی میں تم کو اس سے اچھی چیز بتا دوں، آپ نے تصویر فاطمہ کی تعریف، یعنی حضور کتنی زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں سے کوئی بچہ آئے کوئی چیز مانگنے تو سب سے زیادہ محبت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز اس کو خرید کر دے دی جائے، چاہے اس سے اس کو فائدہ ہو یا اس کو نقصان ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا جو آداب کو بگاڑتا ہے، جو تعریف سے آدمی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ایک اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے تعلقات کو بہتر بنانا، اور یہ کام ہوگا خدمت خلق کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے، اس میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اپنی نسلوں میں ایمان کی حفاظت کے لیے یہ تین باتیں ضروری ہیں: مکاتب کا نظام، اسلامی اسکولوں کا نظام، اور اپنے بال بچوں کی تربیت پر طاقت دینا۔ اس وقت ہم لوگ ملک میں جو حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہم کو ان باتوں پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں مشتعل کر دیا جائے تاکہ اصل کاموں کو ہم بھول جائیں، اور ان کاموں کا کوئی وفات نہیں ہے، ان کاموں کی طرف ہمارا ذہن چلا جائے، ہماری قوت ضائع ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی عقل مندی کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے اس
ملک میں ہم کس طرح رہ سکتے ہیں، کیسے ہم لوگوں کی آنکھوں کا نور لگ کر اس ملک میں رہ سکتے ہیں، ہم محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس مزاج کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنی چاہیے اور ہمارے مدرسوں کو، ہماری مسجدوں کو اس کا مرکز ہونا چاہیے. میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان جمعوں میں جب صبح صرف روایتی بیان کرنے کی، روایتی تبلیغ کرنے کے عادی ہو گئے. امت کے جو مسائل ہیں اس وقت ان پر ہمیں رجوع کرنی چاہیے. پورا سال گزر جاتا ہے، مسجد میں طلاق کے موضوع پر کوئی تقریر نہیں ہوتی. حالانکہ طلاق شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے جس سے بیوی کی عزت و حرمت ہو جاتی ہے، جس سے واقع ہونے پر خاندان بکھر جاتا ہے، بال بچے بکھر جاتے ہیں. ہمارے ممبروں سے یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ طلاق کن حالات میں دینے کی اجازت ہے، طلاق کتنی بری چیز ہے، اور اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو کس طرح طلاق دینی چاہیے کہ رابطہ بالکل بند نہ ہو جائے، رابطہ آگے باقی رہے. کس طرح اپنے آپسی تعلقات کو ایک شوہر و بیوی کو درست کرنا چاہیے. ہمارے مسجدوں سے، ہمارے مدرسوں سے یہ پیغام امت تک جانا چاہیے. میں ملیشیا گیا تو وہاں ایک چیز مجھے بڑی اچھی معلوم ہوئی کہ وہاں مختلف ورکشاپ ہو رہتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے جن کی شادی ہونے والی ہے 6 مہینہ سال بھر کے اندر، اور جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی. ان نوجوانوں کے لیے جن کی شادی پچھلے 1 سال کے اندر ہوئی ہے، لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے والدین کے لیے اور لڑکیوں کے والدین کے لیے. اس میں عادت بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ شادی کے بعد تمہاری زندگی کس طرح بدلنی چاہیے، ایک لڑکی اپنے شوہر کو کس طرح خوش رکھ سکتی ہے، ایک لڑکا کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے. تو جو ہمارے دینی مراکز ہیں، ہماری مسجد ہے، ہمارے مدرسے، ہمارے مکاتب، ان کو ایسی خدمات کا مرکز بننا چاہیے تاکہ ملک کے موجودہ حالات میں کوئی طلاق کا واقعہ پیش آئے. پورے میڈیا میں 24 گھنٹے اسی پر بولتی رہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ہم تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، تفہیم کے ذریعے لوگوں کو سمجھا کر ہم اس رویے کو بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ملک میں اس وقت مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہے، اللہ تعالیٰ ان حالات سے مسلمانوں کو باہر نکالے اور ہمیں مسلمانوں کے درمیان بھی اور برادران وطن کے درمیان بھی اسلام کی دعوت و ارشاد کا اور اس کی خوبیوں کو پیش کرنے کا، اس کے تعلق کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جمعہ سے ایسے آپ سے وعدہ کیا تھا بھائی انشاءاللہ آپ کو ملاقات کا موقع ملے گا، لیکن کافی عظیم چل رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے سے تقریباً حضرت کی آواز سن رہے ہیں. کافی مشہور شادی حضرت کو ابھی فوری طور پر رات ہی رات سفر کرنا بھی ہے، اس لیے آپ سے معذرت منافع نہیں ہو سکے گا. حضرت السلام علیکم کہیں گے، آپ جواب دے دیں تو انشاءاللہ جواب مل جائے. اور بزرگوں سے حقیقت کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ان کو ہم سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، ہم جتنی ہو سکے ان کو راحت پہنچائے، اس لیے کوئی بھی صاحب مطالعے کی کوشش نہ کرے. اور حضرت السلام علیکم دے رہے ہیں، ان کا جواب دے دیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اصل تو سلام ہے، مسافہ تو اس کا ایک طرح کا ترجمہ ہے لیکن اصل سلام ہے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں سلام کرتا نہیں ہوں بلکہ سلام پیش کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا جعلنا أنفسنا ظلما فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا
وسلم علينا مما يرحمنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم ارزقنا خالد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا والشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا همة الا غفرتها ولا هما الا فرجتها ولا هما الا كشفته ولا مرضا الا شفيته ولا دينا الا اديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حضرت کے لیے راستہ صاف کریں.